الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب اذا حرک المشرک المسلم هل يحرق۔ یہ باب ہے جب کوئی مشرک کسی مسلمان کو آگ میں جلائے تو کیا پھر اس کافر کو بھی بدلے میں جلایا جائے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا معلّہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا وہیب نے، ایوب سے، وہ ابو قلابہ سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، ان رہطن من عکل ثمانیۃ، ایک گروہ اکل قبیلے سے جو 8 افراد تھے، قدموا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فاجتبوا المدینۃ، مدینے کی آب و ہوا کو انہوں نے ناموافق پایا، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغینا رسلا، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دودھ والے تھن یعنی دودھ والے جانوروں کا انتظام کیجیے۔ فقال ما اجد لکم الا ان تلحقوا بالذود، میں ایسے جانور تو نہیں پاتا، صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم ادھر اونٹوں کا جو ریوڑ، اونٹوں کی جو جماعت ہے ادھر چلے جاؤ۔ فانطلقوا فشربوا من ابوالها والبانها، پس وہ گئے انہوں نے ان کے پیشاب اور ان کے دودھ پیے، حتی صحوا وسمنوا، یہاں تک کہ وہ صحیح ہو گئے اور وہ موٹے ہو گئے۔ وقتلوا الراعیہ، انہوں نے جو چرواہا تھا اسے قتل کر دیا۔ واستاقوا الزود، اور اونٹوں کی جماعت لے کر وہ بھاگ گئے۔ وکفروا بعد اسلامہم، اور اسلام کے بعد انہوں نے کفر کر دیا۔ فأتی الصریخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد طلب کرنے والا آیا۔ فبعث الطلب، آپ نے ان کے پیچھے طلب کرنے والے کو، ان کو پکڑنے والے کو بھیجا۔ فما ترجل النہار، پس نہیں چڑھا تھا زیادہ دن، حتی اتی بہم، یہاں تک کہ ان کو لایا گیا۔ فقطع ایدیہم وارجلہم، آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے۔ ثم امر بمسامیر، پھر آپ نے سلائیوں کا، لوہے کی سیخوں کا حکم دیا گرم کر کے۔ فاحمیت، پس وہ گرم کی گئی۔ فکحلہم بہا، آپ نے اس کے ساتھ ان کی آنکھوں میں ان کو ڈالا۔ وطرحہم بالحرۃ، اور آپ نے ان کو گرم پتھروں والی زمین پر پھینک دیا۔ یستسقون، وہ پانی طلب کر رہے تھے۔ فما یسقون، وہ پانی نہیں پلائے جا رہے تھے۔ حتی ماتوا، یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ قال ابو قلابہ، ابو قلابہ کہتے ہیں قتلوا، انہوں نے قتل کیا، وسرقوا، اور انہوں نے چوری کی، وحاربوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، وسعوا فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد کی کوشش کی تھی۔ پیچھے یہ مسئلہ گزرا تھا کہ آگ کا عذاب جلانا جائز ہے کہ نہیں جائز، اس پر علماء کی مختلف آراء بھی آپ نے سنی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ آگ سے جلانے کی ممانعت لانے کے بعد اس باب کو اس لیے لے کر آئے ہیں کہ بدلے میں آگ کے اندر جلایا جا سکتا ہے۔ اگر ایک بندے نے آگ کے اندر مسلمان کو جلایا ہے تو اس سے قصاص لیتے وقت جلایا جا سکتا ہے۔ دلیل کے طور پر وہ واقعہ لے کر آئے ہیں کہ جو اکل قبیلے کا تھا، یہ لوگ مدینے میں آئے، مدینے کی آب و ہوا ناموافق آئی ان کو، ان کے پیٹ پھول گئے، بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ جہاں ہمارا چرواہا ہے نا اس کے پاس اونٹ ہے، اونٹنیاں ہیں، ان کا دودھ پیو اور اس میں کچھ پیشاب بھی ملا کر پیو۔ انہوں نے پیشاب بھی پیا اونٹنی کا اور دودھ بھی پیا، ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے رائی کو قتل کیا اور اونٹ لے کر سارے بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی
آپ نے ان کے پیچھے بندے بھیجے، ان کو پکڑ لیا گیا، آپ نے ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے اور پاؤں بھی کاٹ دیے، اور اس کے بعد گرم لوہا کیا گیا اور ان کی آنکھوں میں پھیرا گیا، اور ان کو گرم پتھروں والی زمین کے اوپر پھینک دیا گیا۔ یہ پانی طلب کرتے تھے، ان کو پانی نہیں دیا گیا۔ یہ سب ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے سب کچھ ایسے ہی کیا تھا۔ اس کے بدلے میں ان سب کو، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان کو 10 لوگ بھی مل کر قتل کریں، زیادہ بھی مل کر کریں، وہ سب کے ساتھ قتل کیے جائیں گے، کیونکہ وہ سب کے سب اس کے قتل میں شریک ہیں۔ تو ان لوگوں نے سب نے مل کر اس چرواہے کو قتل کیا تھا، جس طریقے سے قتل کیا اسی طریقے سے آپ نے ان کو قتل کروا دیا۔ یہ ہے امام بخاری کا استدلال۔ اب انہوں نے جلایا تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر جلانے کا استدلال لوہا گرم کر کے آنکھوں میں پھیرنے سے ہے۔ انہوں نے جس طرح کیا تھا وہ ایک جلانے کی قسم تھی، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حالانکہ مسلح سے بھی آپ نے منع کیا، اور آپ نے ہی فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، یعنی تکلیف دے کر قتل نہ کرو۔ لیکن یہاں پر آپ نے تکلیف دے کر قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ کیونکہ انہوں نے ایسے کیا تھا۔ یعنی اسلام آداب اور اخلاق سکھاتا ہے، لیکن قصاص اور بدلہ لیتے وقت بعض دفعہ ویسا کرنا جائز ہے کہ جیسا کسی نے مسلمان کے ساتھ کیا، تو ویسا کرنا جائز ہے۔ اس طرح کہ کل بھی ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی لائی گئی، اس بچی کو ایک یہودی نے سر پہ پتھر مار کے بچی کو اس کا زیور چھینا اور اس کو مرتی حالت پہ چھوڑ دیا۔ آپ کے پاس جب لائی گئی تو یہودی کا نام لیا گیا، تو اس نے کہا ہاں وہی ہے، تو اس کے بعد وہ مر گئے بچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی کو لاؤ، اسی طرح 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے اس کے سر کو کچل دیا گیا۔ تو یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس نے ایسے کیا تھا۔ تو قصاص میں ایسا کرنا، اس طریقے سے قتل کرنا یہ جائز ہے۔ یہی امام بخاری رحمہ اللہ کے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کے جرم یہ بھی تھے کہ یہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، اور مرتد کی سزا بھی قتل ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3018۔